اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں احمدیت کے پس منظر کی یہ تیسری قسط ہے۔ اسلام میں احمدیت کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ احمدیت کی ضرورت و اہمیت اور صداقت کو جاننا آسان ہو جائے، اور یہ کہ مذہبی دنیا بالخصوص عالمی اسلام پر احمدیت کے پیدا کردہ روحانی اثرات و انقلاب کو بخوبی دیکھا جا سکے۔ آج کا مسلمان اس پس منظر سے ناواقف ہے۔ پہلی دو قسطوں میں دنیا بالخصوص مسلمانوں کی مذہبی زبوں حالی کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ کہ اس دور میں اسلام پر دینی لا دینی تحریکات، علوم جدیدہ، سائنس، فلسفہ وغیرہ کے حملے جاری تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر عیسائیت کا حملہ ضربہ کاری کی حیثیت رکھتا تھا۔ خاکسار نے بیان کیا کہ یہ اس مضمون کی تیسری قسط ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام ایک زندہ اور مثمر بثمرات مذہب ہے۔ اگر ایک طرف اس پراشوب دور میں بد اعتقاد اور بد عمل علماء اور عام مسلمانوں میں بعض اسلام سے مرتد ہو رہے تھے، تو دوسری طرف محدود چند ربانی علماء اور حساس مسلمان اس صورتحال پر تڑپ بھی رہے تھے۔ اسلام کا درد رکھنے والے خواہ تھوڑے ہی صحیح، پھر بھی بعض اہل اللہ، اولیاء، صوفیاء، سجادہ نشین، مشاہیر، مشائخ، پیر، فقیر اور درویش لوگ ضرور موجود تھے۔ الغرض ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے محبان اسلام اپنے اپنے انداز میں اسلام کا دفاع کرنے کی حتی المقدور کوشش کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں نے بعض اسلامی انجمنیں بھی بنا رکھی تھیں اور درسگاہیں بھی قائم کر رکھی تھیں۔ وہ اسلام کے دفاع میں مناظرات و مباحثات بھی کر رہے تھے۔ وہ اشاعت اسلام کے لیے کتب، رسائل اور اخبارات بھی شائع کر رہے تھے۔ گو ان میں سے بعض مضامین کا افسوسناک پہلو یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض مسلمان دانشور اسلامی عقائد و تعلیمات کی تشریحات صحیح اسلامی رنگ میں پیش نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے اس جنگ میں اسلام کا دفاع کرنے والوں کی محنت کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو رہے تھے۔ لمحہ بلمحہ بعض مسلمان مرتد ہو کر اسلام مخالف کیمپ میں ملتے جا رہے تھے۔ عام علماء تو دین اسلام کی ان حالتوں اور ضرورتوں سے غافل تھے، مگر علماء ربانی بھی ان حالات کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے۔ کفر و الحاد، دہریت و معادیت کے اس بکھرے ہوئے طوفان کو روکنا ان کے بس کا روگ نہ تھا۔ ان کی علمی اور روحانی استعدادوں کے بالمقابل فتنہ عظیم تھا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا دفاع کرنے والوں کا وجود اکا دکا اور انفرادی تھا، اور حالات یہ تھے کہ مختلف دھاروں یعنی دہریت و معادیت، عیسائیت اور ہندو مت سے نکلتا ہوا طلاتم خیز سیلاب مسلمانوں کے ایمان و یقین کو خس و خاشاک کی طرح بہائے لے جا رہا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اسلام سے مرتد ہو کر کوئی بھی دوسرا مذہب اختیار کر رہی تھی، اور ایک کثیر تعداد کفر و الحاد، دہریت و معادیت کے معاشروں میں خلط ملط ہو کر اپنی مذہبی شناخت کھو رہی تھی۔ بعض نو تعلیم یافتہ مسلمان علوم جدیدہ یعنی سائنس، فلسفہ، طب، حیات، طبی کے نقطہ نظر سے اسلام کے عقائد اور تعلیمات پر پڑھنے والے اعتراضات کے صحیح جوابات نہ پا کر اسلام کی من مانی تشریح کر رہے تھے۔ ایسے نو تعلیم یافتہ لوگوں کا رجحان یہ تھا کہ اسلام اور جدید نظریات میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ گویا وہ ایک نئی معجون مرکب بنا رہے تھے۔ لوگ تو آسانی سے اپنی رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے، مگر عالم اسلام میں قیامت خیز طوفان یہ تھا کہ نسل بعد نسل کے مسلمان خیر امت کے افراد اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو خیر باد کہہ رہے تھے۔ دنیا اسلام کے لیے یہ انتہائی ضعف و اضمحلال، ذلت و رسوائی کا دور تھا، اور ماتم کا مقام تو یہ تھا
کہ بظاہر توحید کے پرستار اور درود کا ورد کرنے والے مرتد ہو کر تثلیث کے علمبردار یا بتوں کے پجاری بن رہے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس دور میں ہندوستان میں عیسائیت کی رفتار ترقی کو ایک معجزہ خیال کیا جانے لگا، اور یہ دعاوی کیے جانے لگے کہ یہ ملک انگلستان کی مانند ہونے والا ہے، اور فخریہ بیان کیا جانے لگا کہ وہ وقت آ رہا ہے جب ہندوستان میں ڈھونڈے سے بھی کوئی مسلمان نہ ملے گا۔ اسلام کے خلاف اس طوفانی دور میں ہندوستان میں نئے عیسائیوں کی تعداد کا اندازہ 30 لاکھ تک لگایا جانے لگا، اور واشگاف الفاظ میں کہا جانے لگا کہ یسوع مسیح کی فتح کا جھنڈا ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہرایا جانے والا ہے۔ مسلمانوں کی زبوں حالی کے اس دور میں عیسائی پادریوں کو اپنی فتح کا مفروضہ ایک یقین بن کر نظر آنے لگا۔ عیسائی پادری یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عیسائیت پورا کرۂ ارض پر محیط ہوتی جا رہی ہے۔ عیسائیت کی اس ترقی کو یسوع مسیح کی آمد ثانی سے تعبیر کیا جانے لگا، اور عیسائی پادری مکہ اور کعبہ کے حرم میں داخل ہونے کے خواب دیکھنے لگے، اور دوسری طرف اسلام کو لا علاج مرد بیمار قرار دے دیا گیا تھا۔ بعض دردمندان اسلام اس حالت یاس پر نوحہ و مرثیہ خاں تھے۔ نوحہ و مرثیہ دو ایسے الفاظ ہیں جو کسی وجود کی موت پر دلالت کرتے ہیں۔ دردمندان اسلام کے آہوں، ہچکیوں اور سسکیوں میں سے ابھرنے والی آوازوں میں سے ایک مشہور مسلمان شاعر مولانا حالی کی ہے۔ انہوں نے 1879 میں اپنی ایک لمبی مسدس میں اسلام کی حالت زار کا نقشہ کھینچا ہے۔ شاعر کی آواز قوم کی آواز ہوتی ہے۔ مولانا حالی نے اس مسدس میں قوم کی خوب ترجمانی کی ہے۔ اس مقام پر مسدس حالی میں سے چند ایک اشعار پیش کیے جا رہے ہیں، یہ کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ اور پھر انہوں نے دنیا اسلام کو ایک اجڑا ہوا باغ قرار دیتے ہوئے کہا، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے رخ جس کے جلانے کے قابل، یہ آواز پہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ اور انہوں نے دنیا اسلام کی بے بسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے مزید کہا، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہرزہ سرا ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، دینداروں میں پر آب ہے باقی نہ صفا ہے، عالم ہے سو بے عقل ہے، جاہل ہے سو وحشی، منعم ہے سو مغرور ہے، مفلس سو گدا ہے۔ وہ قوم کے آفاق میں جو سر بفلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کے اب رو بقضا ہے، بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی، ہے اس سے یہ ظاہر کہ یہی حکم قضا ہے۔ اور علماء کی حالت کے بارے میں کہا، بڑھے جس سے نفرت وہ تحریر کرنی، جگر جس سے شک ہوں وہ تقریر کرنی، گناہ گار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے احادیوں کا ہمارے سلیقہ۔ اور انہوں نے عالم اسلام کے مستقبل کے بارے میں بیان کیا، امیروں کی تم سن چکے داستان سب، چلن ہو چکے عالموں کے بیان سب،
شریفوں کی حالت ہے تم پہ یہاں سب، بگڑنے کو تیار بیٹھے ہیں یہاں سب۔ یہ بوسیدہ گھر اب گرا کے گرا ہے، ستون مرکز ثقل سے ہٹ چکا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ایک شمع ہے اس کا، کہ جو وقت یاروں پہ ہے آنے والا۔ زمانے نے اونچے سے جس کو گرایا، وہ آخر کو مٹی میں مل کر رہے گا۔ نہیں گرچہ کچھ قوم میں حال باقی، ابھی اور ہونا ہے پامال باقی۔ سامعین و ناظرین کرام، اب خاکسار مولانا حالی کے یہ 3 اشعار پیش کرنے جا رہا ہے۔ ان اشعار پر گہرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اشعار اس وقت کے ماحول کی عکاسی کر رہے ہیں کہ واقعی اسلام کو لا علاج مرد بیمار قرار دے دیا گیا تھا۔ اگر ماحول ایسا جاں غسل نہیں تھا تو وہ یہ اشعار نہ لکھ سکتے تھے اور نہ اس ماحول میں شائع کر سکتے تھے۔ یہ کہ نبوت نگر ختم ہوتی عرب پر، کوئی ہم پہ مبعوث ہوتا پیغمبر، تو ہے جیسے مذکور قرآن کے اندر ضلالت یہود اور نصارہ کی اکثر۔ یوں ہی جو کتاب اس پیغمبر پہ آتی، وہ گمراہیاں سب ہماری جتاتی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے آخری دین دین اسلام ہے۔ گویا اسلام تمام مذاہب کا نمائندہ دین ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی اکثریت میں بگاڑ عوام الناس کے مذہبی بگاڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس وقت تمام اقوام و ملل میں مذہبی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، روحانیت مفقود ہو چکی تھی، ہر بدی عروج پر تھی۔ 6 صدی عیسوی کی سی جہالت و تاریکی چھا گئی تھی۔ اس عظیم الفتن دور میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھ رہی تھی۔ ہر قوم و ملک، مذہب و ملت کے حساس دل لوگ ایک آسمانی مصلح کے منتظر تھے۔ اس وقت کے لٹریچر پر سرسری نگاہ ڈالنے سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ حیران و پریشان دنیا، بالخصوص دانشوران اقوام، ایک مسیحا کے منتظر تھے۔ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی ایک مصلح ربانی کی، ایک معلم آسمانی کی۔ دردمندان اسلام مہدی موعود و مسیح موعود کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ ذوالفضل العظیم کے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے تڑپ تڑپ کر دعائیں کر رہے تھے۔ الغرض اقوام عالم بڑی شدت و بے تابی سے موعود اقوام عالم کی منتظر تھیں۔ سامعین و ناظرین کرام، دانشوران اقوام کا یہ واویلا بلا وجہ نہ تھا۔ یہ آواز قانون قدرت اور قانون شریعت کے مطابق تھی۔ قانون قدرت اور قانون شریعت میں شدید مطابقت ہے۔ جب مادی طور پر امساک باران ہوتا ہے تو زمینی پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ تب ربوبیت باری تعالیٰ کے تقاضے سے آسمانی پانی زمینی پانی میں جوش برپا کرتا ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب روحانی امساک باران سے اخلاقی اور روحانی قدریں مر جاتی ہیں، تب تسخیر کائنات کی خوابوں میں بسنے والا انسان اپنی حسین تعبیروں کے باوجود اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی تعلق باللہ سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ زمینی انسان دہریت و مادیت، کفر و الحاد کی زمین میں روحانیت کا پودا نہیں لگا سکتا۔ اگر وہ ایسا کرنے پر قادر ہوتا تو تدریجاً کمزور ہوتی ہوئی روحانیت کو سنبھالا دیا ہوتا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اقوام میں مذہبی ابتری پھیل جائے تو انسان خود سے اس میں بہتری نہیں لا سکتا، اس لیے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت روحانی کے تحت پیاسی مخلوق کی فریاد رسی کرتا ہے۔ قانون قدرت کے تحت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہٹتے ہٹتے عالم اسلام کو بھی تدریجاً اس حالت ابتری کا سامنا ہونا تھا۔ قرآن مجید اور حدیث میں ان حالات کی پیش گوئی بھی ہے۔
اور حل بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان حالات میں بہتری لانے کا وعدہ کیا ہے، اور حدیث میں اس وعدہ کی مزید تاکید موجود ہے کہ جب اسلام محض نام اور رسم و رواج کا رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ امام مہدی و مسیح موعود کو مبعوث فرمائے گا۔ اسلام کے بزرگان سلف نے اس پیشگوئی اور وعدہ الہی کو ہر زمانہ میں زندہ رکھا ہے۔ پس ان حقائق سے مفر نہیں ہے۔ جو شخص ان حقائق سے راہ فرار اختیار کرتا ہے وہ قانون قدرت اور قانون شریعت کو جھٹلاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے خیر امت کی بے بسی کو دیکھا، تب اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی اسلام کے لیے رحمت اور غیرت جوش میں آئی۔ ہندوستان کی ایک گمنام بستی قادیان سے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز کیا تھی؟ عالم اسلام کے لیے ایک جاں فضا مزدہ تھا، محمدی فوجوں کے سپہ سالار کی ایک للکار تھی مخالفین و معاندین اسلام کے نام کہ بس بس، اب آپ رک جائیں، اب آپ نے رکنا ہے اور مجھے بڑھنا ہے اور مجھے بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ اس آواز نے مذہبی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اس آواز نے عالم اسلام میں ایک حشر برپا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکیم مطلق نے اپنی نہاں در نہاں حکمتوں کے تحت اسی غرض کے لیے پیدا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام روح القدس سے تائید یافتہ تھے، آپ علم لدنی سے فیض یاب تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعاؤں میں حالت اسلام پر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے لڑکپن سے ہی غیر مذاہب کے بالمقابل اسلام کے دفاع کی تیاری کروا رہا تھا۔ آپ اوائل جوانی سے ہی مخالفین اسلام بالخصوص عیسائیت اور ہندو مت کے بالمقابل مباحثات و مناظرات بھی کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کئی سالوں سے اخبارات میں دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے مضامین بھی لکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی محنت کو بار آور کر رہا تھا۔ اب اہل اسلام میں دوسرے مذاہب کے بالمقابل قوت مدافعت پیدا ہو رہی تھی۔ مسلمانوں میں سے ارتداد کا سیلاب بھی تھم رہا تھا۔ کئی ایک مرتدین از اسلام دوبارہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ہندوستان کے مذہبی ماحول میں اسلام کے لیے خوشگوار تبدیلی پیدا ہو رہی تھی۔ ان حقائق کے باوجود آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ مباحثات و مناظرات، اخبارات و رسائل کے مضامین کا اثر کچھ عرصہ کے بعد مدھم پڑ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں ڈالا گیا کہ آپ دہریت و مادیت، کفر و الحاد کے دبیز پردوں کو چاک کرنے کے لیے ایک محکم و مستحکم کتاب لکھیں، ایک ایسی باطل شکن کتاب جس کے ذریعہ مخالفین اسلام کو معارضہ و مقابلہ کی دعوت دی جائے، ایک ایسی عظیم المثال مستقل نوعیت کی کتاب جو اسلام کی کامیاب مدافعت اور وسیع اشاعت کے لیے مذہبی دنیا میں تہلکہ مچا دے، ایک ایسی عظیم اور بے نظیر کتاب جو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ایک دائمی معجزہ ہو، ایک ایسی لاجواب کتاب جو قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے پر دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ کی حامل ہو، ایک ایسی معرکۃ الآراء کتاب جس سے صداقت اسلام آشکار ہو۔ تب آپ علیہ السلام نے ایک کتاب براہین احمدیہ لکھنے کا عزم بالجزم کر لیا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔